الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر محمود کی روداد بیان کی جاتی ہے. آج چوتھا موقع ہے، انشاءاللہ کچھ اور جگہوں کی طرف ہم آج نگاہ دوڑائیں گے. 13 جولائی کو ہم حج سے تو فارغ ہوئے تھے. چند زیارتوں پر ہم چلے گئے، جس میں مسجد جن، جنت المعلا، جبل رحمت، مسجد نمرہ، مسجد خیف، وادی محصر، اور آخر میں مسجد جعرانہ، جہاں سے ہم نے عمرہ کا احرام باندھا، عمرہ کیا. ان مسجدوں کے بارے میں یا ان جگہوں کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے. مسجد نمرہ کی مسجد جو ہے وہ عباسی دور میں تعمیر ہوئی اور مکہ کی دوسری بڑی مسجد ہے یہ مسجد نمرہ، جہاں یہ وہی ہے جبل رحمت کے دامن میں جہاں قصوہ نام کی اونٹی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دیا تھا. حج کا خطبہ جو دیا تھا وہی مقام ہے، اسی مقام پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے. اس مسجد کے بارے میں آج تو میں نہیں کہوں گا، کہا جا چکا ہے. آج میں صرف جعرانہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، جہاں سے ہم نے عمرے کا احرام باندھا تھا. یہ مسجد جو ہے یا یہ جگہ جو ہے، اس جگہ سے 300 انبیاء کرام نے احرام کا، اس عمرے کا احرام باندھا ہے. 300 ایک روایت ہے اسی جگہ سے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں سے احرام باندھا. اور کب؟ یہ غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد. غزوہ حنین یہ کب ہوا، یہ کون سا مقام ہے، پہلے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے. ذہن میں یہ رہے، میں اپنے سب
ساتھیوں سے کہوں گا، جوانوں سے کہوں گا، عزیزوں سے کہوں گا کہ جو بھی کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، سمجھنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، تو صرف اور صرف اس نیت سے کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ کے لیے اسی قسم کا ارادہ، اسی قسم کی نیت ہم کریں جو مقصود ہے، مطلوب ہے۔ کوئی بھی عبادت ہم کریں تو اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے کریں، مقصود ایک ہی چیز ہو۔ تو یہ جیرانہ کا مقام بھی اگر آپ جانیں گے آج، تو اسی اعتبار سے آپ ایک پختہ ارادہ بھی کریں گے کہ ہم یہاں سے انشاءاللہ جب جائیں گے تو یہاں سے ہم عمرہ ضرور ادا کریں گے۔ عام طور پر ایسا کیا جاتا ہے کہ مسجد عائشہ ہی سے کیا جاتا ہے، وہ تھوڑا نزدیک ہے، جیرانہ 26 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، تو مسجد عائشہ صرف 12 کلومیٹر ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں سے بھی عمرہ آپ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، ہم نے بھی کیے۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ اسے چھوٹا عمرہ، اور جو جیرانہ سے کیا جاتا ہے اسے بڑا عمرہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، عمرہ عمرہ ہے، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اجر برابر ہے۔ لیکن جیرانہ سے ضرور کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایک خاص مقام ہے جہاں سے 300 انبیاء نے عمرے کا احرام باندھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کا احرام یہیں سے باندھا ہے، لہٰذا یہاں کوئی اس چیز سے محروم نہ رہے، اس لیے اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے عمرہ کرنے کی نیت بھی آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ایک کب باندھا؟ جب مکہ فتح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں، رمضان المبارک میں، اس کے بعد شوال کو آپ تشریف لے گئے، شوال 8 ہجری میں آپ تشریف لے گئے حنین۔ حنین ایک مقام ہے، یہ ہے مکہ اور طائف کے بیچ میں، یہاں 2 قبیلے رہا کرتے تھے، قبیلے حوازن اور ثقیف۔ یہ بڑی جنگجو قوم تھی، یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، بڑے بہادر تھے، لڑنے والے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو بے شمار لوگ جو تھے اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ وہاں کے لوگ انتظار کر رہے تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ اگر مکہ فتح ہوا پھر یہ نبی برحق ہیں، اگر انہوں نے فتح کیا پھر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو بے شمار لوگ داخل ہو گئے، افواجا، فوج در فوج۔ لیکن یہ مقام جو ہے حنین کا مقام، یہاں پہ یہ جو 2 قبیلے رہتے تھے، یہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان کا لیڈر اس وقت جو ان کا تھا وہ تھا عوف بن مالک بن عوف۔ مالک بن عوف نے پختہ ارادہ کیا کہ ہم نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، انہیں شکست دیں گے۔ انہیں بہت بڑی جمعیت تیار کی۔ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ چونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اب وہ ضرور یہاں ہم پر بھی چڑھائی کریں گے، تو انہوں نے ایک فوج تیار کی، سب کو کہا کہ سب چلیں گے، نہ صرف جوان بلکہ بزرگ بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، ان کا جو مال تھا، اونٹ، گھوڑے، کھچر، جو بھی ان کے پاس تھا، بکریاں، سب لے کر چلیں گے۔ جب وہ جا رہے تھے کہ ان کے ایک مشہور بزرگ تھے جو بڑے جہاندیدہ تھے، اگرچہ ان کی آنکھوں میں زیادہ روشنی اب تھی نہیں، دکھتا نہیں تھا، لیکن ساتھ لے گئے اس کے تجربے کے لیے۔ انہوں نے راستے میں کہا کہ میں یہ کیا سنتا ہوں، اونٹوں کی آواز ہے، بکریوں کی آواز ہے، بچوں کی آواز ہے، یہ کیا ہے؟ ان سے کہا گیا کہ سارے ہی لوگ جا رہے ہیں، اور پورے مال مویشی سب کو ساتھ لے جا کر رہے ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا درست نہیں، یہ ٹھیک نہیں کیا، کہ آپ کو پتہ نہیں کہ جو مغلوب قوم ہوتی ہے اس کی کوئی چیز نہیں بچتی۔ اب ایسا کرو کہ ان کو پیچھے رکھ دو، اگر ہم کامیاب ہوئے تو یہ ہمارے ساتھ آئیں گے، ملیں گے، اور اگر ناکام ہوئے تو کم از کم دشمن کی دست برد سے یہ محفوظ رہیں گے، چلے جائیں گے، بچیں گے۔ لیکن وہ جو ان کا سردار تھا مالک بن عوف، وہ ماننے والا کہاں تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں،
یا تو جو میرا مشورہ ہے اس پر عمل کیا جائے ورنہ پھر میں خودکشی کر لوں گا۔ تو پھر وہ سارے لوگ تیار ہو گئے، وہ آ گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا جانے کا تو آپ یہاں سے جب چلے 12,000 کا لشکر تھا، 10,000 وہی تھے جنہوں نے مکہ فتح کیا، پھر یہاں جو مزید کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان میں سے بھی 2,000 لوگ آپ کے ساتھ چلے، اب 12,000 کا لشکر تھا۔ تو اب آپ جا رہے ہیں حنین کو فتح کرنے کے لیے، اس کے بعد طائف بھی فتح کرنا تھا۔ تو حنین کی طرف جب جا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انہی میں سے کچھ افراد یعنی جو مسلمان ہی تھے، ایمان قبول کیا تھا انہوں نے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا لن نغلب اليوم من قلہ۔ جب وہ جا رہے تھے تو یہ الفاظ ان کی زبان پر آئے۔ کوئی واقعہ اپنی انفارمیشن، اپنی اطلاعات یا اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں سننا چاہیے، اس کی اصل غایت ہونی چاہیے کہ اس سے درس کیا مل رہا ہے، اس سے سبق ہم کیا حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا لن نغلب اليوم من قلہ، کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے قلت تعداد کی وجہ سے، یعنی آج ہم شکست نہیں کھا سکتے، آج ہم شکست نہیں کھائیں گے اس وجہ سے کہ ہماری تعداد کم ہے، بلکہ یہ پہلا موقع تھا کہ اس لشکر میں 12,000 لوگ جا رہے تھے۔ جب اس نے یہ کہا تو یہ بات پسند نہیں آئی اللہ تعالیٰ کو، اس میں عجب ہے، اس میں خود پسندی ہے، اس میں ایک قسم کا گرہ ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، بلکہ واضح الفاظ میں ان آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورۃ التوبہ کی آیت 25 ہے، آیت نمبر 25 سورۃ توبہ کی، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے لقد نصرکم اللہ، یقیناً بتحقیق اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے مواقع پہ، کئی موقعوں پر آپ کی مدد کر چکا ہے اللہ تعالیٰ، وَيَوْمَ حُنَيْن، اور ابھی غزوہ حنین کے موقع پہ، حنین کے موقع پہ بھی وہ آپ کی مدد کر چکا ہے، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم کو گھرہ میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت تعداد نے، جب تم عجب میں مبتلا ہوئے تھے، جب تم نے سوچا تھا، جب تم نے کہا تھا آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، آج ہماری تعداد بڑی ہے، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پھر تمہاری وہ کثرت تعداد تمہارے کسی کام نہیں آئی، وہ تم کو نہیں بچا پائی، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ، اپنی وسعت کے باوجود، یعنی وسیع تر یہ زمین ہے، اپنی وسعت کے باوجود یہ زمین تم پر تنگ ہو گئی، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ ہوا کیا کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود ساتھ تھے، لیکن ایک شخص یا چند اشخاص کی زبان پہ یہ بات آ گئی کہ آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے کثرت تعداد کی وجہ سے، قلت تعداد کی وجہ سے، آج ہم کثرت میں ہیں، آج ہماری تعداد بڑی ہے۔ تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، تو وہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے جوان جو تھے بڑے ماہر تیر انداز تھے، وہ گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے ایک جگہ، اور اندھیرے میں انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ جو بالکل آگے جا رہے تھے وہ تتر بتر ہو گئے، کچھ لوگ وہاں پہ شہید بھی ہو گئے اور پھر کچھ لوگ بھاگ گئے۔ صرف وہاں پہ کھڑے جو رہے اس وقت وہ تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی،
حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس اور کچھ صحابہ تھے، کچھ صحابہ جو آپ کے ساتھ اس وقت رہے، باقی جو تھے اس وقت دوڑ رہے تھے، یعنی بھاگ نکلے وہاں سے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کھچر پہ سوار تھے اور حضرت عباس لگام تھامے ہوئے تھے اور ایک اور صحابی آپ کی رکاب تھامے ہوئے تھے، اس وقت حضور نے فرمایا الیہ، میری طرف آ جاؤ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ سنو میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آ جاؤ میری طرف۔ آپ کی آواز چونکہ زیادہ بھاری نہیں تھی تو آپ کے چچا جو حضرت عباس تھے ان کی آواز کافی بھاری تھی، انہوں نے زور زور سے کہا یا معاشر الانصار یا اصحاب الشجرہ، کیا وہ لوگوں جنہوں نے مدد کی ہے انصار، اور ہے وہ لوگوں جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو ساتھ تھے، سنو ادھر آ جاؤ، حضور تمہیں پکار رہے ہیں۔ تو فوراً سارے لوگ جمع ہو گئے اور پھر حملہ کیا۔ اس وقت حملہ سے پہلے نبی اکرم علیہ السلام نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا شاہت الوجوہ، کہ برے ہوں یہ سارے چہرے، شاہت الوجوہ۔ پھر آپ نے اس وقت فرمایا ان ہزموا ورب محمد، کہ محمد کے رب کی قسم انہوں نے شکست کھائی، اور پھر ایسا حملہ انہوں نے کیا کہ ان سب کو تتر بتر کر دیا اور پھر ان کو شکست ہو گئی۔ پھر انہوں نے کافی لوگوں کو گرفتار کیا، پھر کافی ان کے پاس مال غنیمت آ گیا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا۔ 6000 قیدی ان کے پاس تھے اس وقت، 6000 قیدی، 24,000 اونٹ مال غنیمت میں ملے، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، یہ ان کو اس وقت ملا۔ پھر یہاں سے یہ 5 ذیقعد کو یہ پہنچے وہاں سے جیرانہ، اور جیرانہ میں یہ بیٹھے، وہاں پر انہوں نے 10 دن یا 12 دن انتظار کیا کہ یہ لوگ آئیں گے، ان کے جو باقی رہنے والے ہیں اپنے ان بچوں عورتوں کو چھڑانے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے۔ کوئی جب نہیں آیا تو انہوں نے تقسیم کر دی، جیسا کہ اس وقت طریقہ تھا، کتنا رکھنا تھا بیت المال کے لیے اور کتنا تقسیم کرنا تھا وہ تقسیم کر چکے آپ۔ اس کے بعد ایک وفد آیا، وہ 9 آدمیوں پر مشتمل تھا، وہ لینے آئے۔ اس وقت کہا ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے لیکن آپ آئے نہیں وقت پر، اب ہم نے تقسیم کر دیا، اب 2 میں سے ایک چیز آپ کو مل سکتی ہے، یا مال یا پھر یہ آپ کے جو قیدی ہیں یہ مل سکتی ہے۔ انہیں کہا نہیں ہمیں مال کی ضرورت نہیں، ہماری قیدی ہمیں واپس کیے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک تعلق ہے میرا یا بنی ہاشم کا یا بنی المطلب کا تو یہ سب آپ کے ہو گئے، ان پر ہمارا اب اختیار نہیں، ہم نے چھوڑ دیا، آپ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن باقی لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اب آپ کو ظہر کی نماز پہ آ جائیں، ان سے آپ خود ریکویسٹ کریں، میں آپ کی سفارش کروں گا۔ ایسا ہی کیا گیا، انہوں نے ریکویسٹ کی تو حضور نے سفارش کی تو پھر سب لوگوں نے مان لیا۔ تو ان کے قیدی جو تھے اسی وقت فوراً 6,000 قیدی جو ان کے تھے ان کے سپرد کر دیے گئے۔ ان قیدیوں میں آپ کی جو سوتیلی ماں تھی، رضائی ماں تھی حلیمہ سعدیہ، ان کی بیٹی تھی حضرت شیمہ بھی ان قیدیوں میں تھی۔ انہوں نے کچھ صحابہ سے کہا کہ جو آپ کے صاحب ہیں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا ان کی کوئی بہن ہے نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا نہیں میں ہوں ان کی بہن، رضائی بہن ہوں، ہم نے دودھ ایک ساتھ پیا ہے، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، آپ ان سے بول دیں۔ خیر بعد میں وہ مان گئے، ان کو ساتھ لے چلے، حضور کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بچپن میں کھیل رہے تھے تو
ایک بار آپ نے کاٹا تھا اپنے دانتوں سے مجھے اس جگہ، وہ نشان ابھی تک موجود ہے، میں آپ کی بہن ہوں شیمہ۔ تو حضور پہچان گئے، پھر آپ کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھائی، انتہائی احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا، کھلایا پلایا، پھر کہا اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر آپ واپس جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ کہا نہیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے کچھ اونٹ دیے، کچھ بکریاں دیں، 3 غلام دیے اور ایک کنیز دی، اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ انہیں رخصت کیا وہاں سے۔ تو اس موقع پہ جب تقسیم کیا گیا یہ مال غنیمت، چونکہ کچھ لوگ جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے مکہ میں، تو آپ نے تالیف قلب کے لیے انہیں کچھ زیادہ حصہ دیا۔ کچھ لوگوں کو 100 اونٹ، 200 اونٹ بھی دیے آپ نے، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ جنہوں نے حضور کو وہاں سے نکالا تھا، ستایا تھا، آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا، جو آپ کو ایک آنکھ برداشت نہیں کرتے تھے، وہ آج آپ کے سامنے سوالی بن کر کھڑے تھے، ان کے دل میں کیا ہو رہا ہوگا؟ تو ان کے دل کی تالیف کے لیے، اسے آپ تالیف قلب کہتے ہیں، اس کے لیے انہیں کچھ زیادہ دیا۔ تو انصار میں سے کچھ جوان تھے، انہیں یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے باتیں بنانا شروع کیا۔ اکثر ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ ایسا کہ منفی چیز کی طرف بہت جلد نظر جاتی ہے۔ ان کی نگاہ گئی، انہوں نے کہا دیکھو جی، جب ضرورت ہوتی ہے لڑائی کی، مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت ہمیں بلایا جاتا ہے، اور جب مال تقسیم کرنا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھا جاتا ہے۔ آج تک تو ہمارے پاس تھے، لیکن اب آج اپنے مکہ والوں میں زیادہ انہوں نے کچھ فیاضی دکھائی۔ حضور کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو آپ نے ایک خیمہ لگوایا، سب کو بلوایا۔ جب سب کو جمع کیا اس کے بعد پوچھا کہ میں نے ایسے ایسے سنا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو وہ ہماری طرح جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، وہ سچے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو، ہم میں جو بزرگ ہیں انہوں نے ایسی بات نہیں کہی، کچھ نوجوانوں نے ایسی بات کہی ہے، یہ صحیح بات ہے۔ تو پھر اس وقت جو خطاب کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خود پڑھنا چاہیے سیرت کی کتابوں میں، کیا ولولہ انگیز خطاب ہے اور کیا فصاحت ہے اس میں۔ اس وقت آپ نے ان سے کہا کہ اے گروہ انصار، ذرا بتاؤ مجھے، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی۔ کیا تم فقیر اور کنگال نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا، تم مالدار ہو گئے۔ کیا تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے، میرے ذریعے سے تمہارے دل ملا دیے، تم شیر و شکر ہو گئے۔ تو سارے جو تھے وہ کہنے لگے بے شک بے شک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت سارے احسانات ہیں، بے شک۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ مت کہو، بلکہ تم کہو کہ اے محمد، جب تمہیں لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تمہاری تصدیق کی۔ تم یہ کہو کہ اے محمد، تم بے یار و مددگار تھے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ تم یہ کہو اے محمد، تمہیں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینے میں۔ تم یہ کہو کہ تم مفلس تھے، بے یار و مددگار تھے، ہم نے تمہاری یاری اور غمگساری کی۔ تم یہ کہو۔ اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، وہ رو رہے ہیں، آنسو سے داڑیاں تر ہو گئی ہیں۔ پھر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے گروہ انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں، اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاؤ گے؟ تو اس وقت ان کی چیخیں نکل گئیں، وہ زار و قطار رونے لگے، ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہیں، اے اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں، ہمیں اللہ کے رسول چاہیے۔
ہمیں اونٹ نہیں چاہیے، ہمیں بکریاں نہیں چاہیے، ہمیں چاندی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارے لیے کافی ہے ہمارے رسول چاہیے۔ اس انداز سے آپ نے ان کو سمجھایا کہ وجہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیوں کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ جب مکمل ہو گیا، تقسیم بھی مکمل ہو گئی، وہ وہاں سے واپس چلے گئے اپنے قیدیوں کو لے کر، وہ قبیلے بنی حوازن وغیرہ وہ بھی چلے گئے۔ اب انہوں نے یہاں سے کیا 8 ذیقعد کو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے، یہ جو مقام ہے جیرانہ، یہیں سے پھر آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ کے ساتھیوں نے، پھر آپ نے عمرہ کیا۔ ذرا سوچیے، جس کے ذہن میں یہ سارے واقعات ہوں کہ یہ کیسے پہنچے تھے جیرانہ، پہلے حنین سے گزر کر حنین کی فتح کے بعد کہاں پہنچے، کس طرح سے مال غنیمت تقسیم کیا، پھر کیا کیا واقعات ہوئے، کس کس قسم کے واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد اب آپ آزاد ہیں، فری ہو گئے اور اب جا رہے ہیں عمرہ۔ جب آپ اور ہم، جب یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی، اس کے بعد ہم احرام باندھیں گے، پھر وہ عمرہ اور عام قسم کا عمرہ جو ہوگا اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ ہم روح کی پاکیزگی چاہتے ہیں تو اس کے بغیر ممکن نہیں، ہمیں خبر ہی نہ ہو یہ کون سا مقام ہے، کہاں ہم کیوں جاتے ہیں، کیوں یہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں، یہ خبر ہی نہ ہو۔ تو یہ روح کی پاکیزگی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں ان مقامات کی قدر ہو، ان کا احترام ہو، اور تاریخی اعتبار سے بھی ہمیں کچھ معلوم ہو۔ دراصل دین نام ہی اگر دیکھیں گے پاکیزگی کا نام ہے، اگر شارٹ میں کہیں گے دین کسے کہیں گے، پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، کھانا اور پینا جو ہے وہ پاک ہو، اور پھر عقیدہ اور اخلاق کی پاکیزگی، بس یہ 3 چیزیں ہیں، یہی دین ہے۔ آپ کا جسم بھی پاک ہو، یعنی آپ کی آنکھیں پاک ہو، زبان پاک ہو، کان پاک ہو، دل پاک ہو، سب پورا جسم پاک ہو، آپ کا کھانا حلال ہو، پاک ہو، آپ کا پینا حلال اور پاک ہو، اور پھر آپ کا عقیدہ، آپ کے خیالات، آپ کے اخلاق یہ پاکیزہ ہوں، بس یہی دین ہے۔ اسی پاکیزگی کے لیے آپ نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اسی چیز کی پاکیزگی کے لیے، پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے۔ لیکن ہماری نمازوں میں بھی وہ خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ پاکی ہم حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ ایک موقع پہ کیا ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے سورہ روم کی تلاوت فرمائی، تو کچھ التباس سا پیدا ہوا، یعنی کچھ بھول گئے آپ، تو سلام کے بعد آپ نے کہا، فرمایا، سنن نسائی میں یہ درج حدیث، فرمایا ما بال اقوام، کیا ہوا ہے یہ کچھ لوگ جو ہیں یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لا یحسنون الطہور، لیکن ٹھیک طرح سے وضو نہیں کرتے، وَإِنَّمَا یلبس علینا القرآن اولئک، اور یہ اسی وجہ سے ہمارے قرآن پڑھنے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک طرح سے جانیے اس چیز کو۔ آج کل جو ہم فوراً امام سے غلطی ہوئی تو کچھ لوگ عجیب قسم کی چمے گویاں بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا بھائی، یہ کیا یاد نہیں ہوتا ہے، کیوں پڑھتے ہیں یہ کیا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ حضور کو جو غلطی ہوئی، جو التباس پیش آیا پڑھنے میں، آپ نے فرمایا مقتدیوں میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے ٹھیک طرح سے وضو نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں کہ بے وضو تھا، وضو تو کیا تھا لیکن ٹھیک طرح سے وضو نہیں کیا تھا۔ یہ ٹھیک طرح سے وضو کرنا یہ آپ کی اور ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا جسم بھی پاک ہو اور اس میں اندرونی پاکیزگی بھی ہو۔ وضو کرتے کرتے اس انداز سے وضو کریں کہ واقعی ہمارے گناہ بھی دھل جائیں، کلی کرتے ہوئے زبان کے گناہ، منہ دھوتے ہوئے آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، یہ بھی دھل جانے چاہیے، اور ہمارا پاک ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔
چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ہم ناپاک ہوتے ہیں. جیسے ہم سے کہا گیا ہے جب آپ شام کو سوتے ہیں آپ کپڑے اتار دیتے ہیں, رات کے کپڑے پہنتے ہیں. جب آپ یہ کپڑے اتارتے ہیں تو ایسے ہی کہیں کسی جگہ پھینک دیتے ہیں یا ٹانگ بھی دیتے ہیں تو ایسے ہی پھینک دیتے, بسم اللہ کر کے نہیں ٹانگ دیتے آپ. بسم اللہ کر کے آپ نے اگر کہیں کپڑے نہیں رکھے تو رات کو شیطان جو ہے آپ کے کپڑوں کو پہنتا ہے. تو شیطان سے زیادہ نجس اور غلیظ کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں, جب ادھر آتے ہیں آپ تو ناپاکی ہوتی ہے. یہ باتیں یوں ہی نہیں کہی گئی ہیں. شیطان کوئی خیالی چیز نہیں ہے, یہ ایک جن ہے. یہ ایک جن ہے, آپ کو یقین ہونا چاہیے. حضور کا فرمان ہے یہ جن ہے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے اندر رگوں کی, جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے یہ شیطان بھی گردش کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کیا آپ کے جسم میں بھی؟ کہا ہاں, لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا, اب یہ کوئی وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا. اسے بڑی طاقت دے رکھی ہے اللہ نے, یہ آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور یہ آپ کے ساتھ اس قسم کی چالیں چلتا ہے. اسی لیے حکم ہے آپ کے سامنے برتن میں پانی ہے, بسم اللہ کر کے کچھ ڈھک دو اسے. کچھ نہیں ہے تو ہاتھ پھیر دو بسم اللہ کر کے. کھانا جس کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے اسے شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. تو جو کام بھی آپ کریں, کپڑا پہنے آپ تو بسم اللہ کر کے, کہیں رکھ دیں تو بسم اللہ کر کے, تو آپ کے کپڑوں کی پاکیزگی اس طرح سے ممکن ہو جائے گی. لہذا اس وقت کیونکہ اب وقت بہت زیادہ ہوا ہے, مسجد جیرانہ کا تذکرہ چل رہا تھا, غزوہ حنین کا تذکرہ چل رہا تھا. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج آپ پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے ضرور جائیں گے, اور جب وہاں جائیں گے تو جیرانہ سے بھی ہم عمرے کا احرام بھی ضرور باندھیں گے, اور پوری تاریخ ہمارے ذہنوں میں ہوگی کہ حضور نے باندھا تھا یہاں سے, کس وقت باندھا تھا, کون سی فتح کر کے آپ آئے تھے اور آپ جا رہے تھے اللہ کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جا رہے تھے اللہ کے گھر کی طرف, عمرہ کرنے کی طرف. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی جو عبادات ہیں ان کو عبادت جان کر ان کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کریں. فارمیلٹی کے طور پہ نہیں, آ گئے سٹ اسٹینڈ کیا تو نماز ہو گئی, نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.